یاد آ جانا چاہیے. عورتیں میری بہنیں سن رہی ہیں، وہ بھی ایک کتاب ہے جس کا نام تنبیہ الغافلین، اس میں لکھا دو عورتیں نبی کی بارگاہ میں گئی، اپنے مسائل پوچھے. نبی بولے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کھائی؟ دونوں کہیں آقا کون کھائے گا اپنے بھائی کا گوشت، ہمارے بھائی اتنے پیارے، ہم بہن ہیں ان کی، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کون کھا لے گا؟ نبی بولے کھا کے آئی. اگر آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا تھا، سبزی کھائی تھی، مگر یہ بوٹیاں کہاں سے آئی، لوتھڑے کہاں سے آئے؟ نبی نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم نے وہ گوشت نہیں کھایا، مگر جب تم میرے پاس کو چلی، آپس میں دونوں ملی تو تیسرے کی غیبت کرتی ہوئی آئی تھی، چغلی کرتی ہوئی آئی تھی، پیٹ پیچھے برائی کرتی ہوئی آئی تھی. نبی نے فرمایا غیبت کرنا، چغلی کرنا، پیٹ پیچھے برائی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت. یہ وہ بوٹی. اب دیکھو گریبان میں اچھا تم ہی نہیں، بڑے بڑے نمازیوں کو میں نے دیکھا، نمازیوں کو مسجد کے گیٹ پہ مار دے، نہیں کھایا. نبی بولے کھا کے آئی ہو؟ آقا قسم ہے رب کعبہ کی ہم نے نہیں کھایا. نبی بولے کھڑے ہو، کھڑے ہو. دونوں کھڑی ہو، ادھر جاؤ، حلق میں انگلی ڈالو اور قے کرو. جب حلق میں انگلی ڈال کے پلٹی کی تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی. کتاب میں لکھا تنبیہ الغافلین، گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، لوتھڑے نکل رہے تھے. دونوں چیخ دی آقا قسم ہے رب کعبہ کی. دونوں بولی قسم ہے رب ذوالجلال کی. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے یا چغلی کرتا ہے. اب دیکھو گریبان میں جھانک کے کتنے لوگ چائے کا کپ اور چسکی مار مار کے برائیاں کر رہے ہیں. ارے بولے ہے کہ نہیں؟ اور بعض نکڑ جو ہوتا ہے نا، کونا اتنا منحوس ہوتا ہے، پورے گاؤں کی برائیوں سے کونے پہ ہوتی ہے. اب ذرا غور کرو، صبح سے شام تک ہم لوگ کتنی برائیاں کرتے، غیبت کرتے، چغلی کرتے ہیں. اور عورتیں اس کا تو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا جب تک مار نہ دے دو چار. اللہ فرماتا غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. کبھی پڑھا قرآن؟ مگر کہاں پڑھتے ہیں قرآن؟ طاق میں رکھا ہے اور موبائل کے کپڑے روزانہ پھونک مار مار کے جھاڑ رہا. میں نے پہلے بتایا قرآن حدیث، بھائی میری بات غلط ثابت کر دو، ان کی غلط کر دو، ان کی غلط کر دو. اللہ کی بات کہاں سے غلط کرو؟ اور میں نے آیت بھی پڑھی، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، پیٹ پیچھے برائی کرے گا، تم نے وعدہ کیا توبہ کرنے کو، میرے ساتھ میں مل کے توبہ کرو گے؟ علماء بھی ہاتھ اٹھا گئے تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائے. سارے لوگ پہلے توبہ کر لو، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ، بولو یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، پیٹ پیچھے برائی نہیں کریں گے. رکھ لو، اے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے. یہ سبق آیا نکل کے. اب جب تو غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. اب یہ سبق ہو گیا. اب غیبت تو نہیں کرو گے، چغلی تو نہیں کرو گے، مجھ سے وعدہ کر رہے ہو. اور تم ہی نہیں، بعض مولانا بھی اس میں پھنسا ہوا ہے. دیکھو بات سچ کہنا چاہیے، حق کہنا چاہیے، میں ہوں یا آپ. بعض مولانا بھی جب تک دو چار کی لپیٹ نہیں دیتا اس کا بھی کھانا ہضم نہیں ہوتا. چلو اب اس پہ عمل کرو گے نا. دوسرا ایک چیپٹر اٹھاتا ہوں اور اچھا سمجھ میں آ رہی ہے؟ جوش میں اور ہوش میں ہو، نیند تو نہیں آ رہی ہے؟
سننا چاہ رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو کس کس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میں اس لیے سیٹ کر رہا ہوں تمہیں تاکہ تم تھوڑی نیند میں آ جائے، ٹائم ایسا نا نیند میں آ جائے یا سیٹ چلو چلو ٹھیک ہے، توجہ رکھو، مجھے بھی معلوم تھا جو پلٹ کے بولا ہوں میں۔ اب ذہن حاضر کرو، ذہن حاضر۔ اگر کسی پہ اللہ کے بندے پر دن میں 2 مرتبہ اللہ کی لعنت برس جائے، کتنے مرتبہ بولو؟ 2 مرتبہ، بیٹا رہنا، 2 مرتبہ اللہ کی لعنت برس جائے۔ ابلے بھائی کدھر ہے؟ وہ آگے آ جائیں انشاءاللہ، یہ لڑکوں کی چاہت ہے ابلے بھائی۔ اچھا ہاں، آ جاؤ ابن بھائی، آ جاؤ آگے آ جاؤ۔ ہاں چلو توجہ رکھو میری طرف، اب دھیان دو، غور کرو ورنہ میں ختم کر دوں اب تقریر۔ ہاں بیٹھنے دو بیٹا، بیٹھنے دو۔ اگر کسی پہ اللہ کی لعنت برسنے لگے، کیا برسنے لگے بولو؟ 2 مرتبہ ایک دن میں، تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر جس پہ 50 مرتبہ برسے تو، جس بندے پر اگر 50 مرتبہ، حافظ صاحب اگر 50 مرتبہ اللہ کی لعنت برسے تو کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں ہو سکتا۔ ہاں بیٹا اب تھوڑا سا، اگر 50 مرتبہ اللہ کی لعنت برسے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کون ہے وہ؟ تمہارے گاؤں میں ہے کوئی ایسا جسے 50 مرتبہ اللہ کی لعنت برستی؟ نکال کے دکھاؤں؟ بولو۔ قرآن کی آیت پھر پیش کروں گا، ہمارا تو لے دے کے سب قرآن ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ قرآن میں کس پر بولو؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب گریبان میں جھانکیو، صبح سے شام تک کتنا جھوٹ بول لیا انسان۔ اور یہ موبائل جو ہے نا، یہ تو بہت ہی جھوٹ بلوا رہا۔ ہلو کہاں ہے؟ کھیت پہ تو بتا رہا دکان پہ، اور ہے دکان پہ تو بتا رہا کھیت پہ۔ اور تمہیں ہی نہیں، اس نے تو بڑے بڑے مولاناؤں کو بھی پھانس رکھا ہے۔ کہاں پہنچے حضرت؟ ہے بلاسپور تو بتا رہا سوار۔ یہ جھوٹ نہیں ہے کیا؟ اور یہی تک نہیں، سنو ذرا، گھر سے نکلے بچے نے دامن پکڑ لیا، ابو کہاں جا رہا؟ بولے بیٹا تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہے ہوں۔ یہ جھوٹ نہیں؟ ماں کی گود میں بچہ رونے لگا، اب چھپا رہی ہے، نہیں چپتا تو بول دیکھ چپ، بندر آ گیا، بلی آ گئی، کتا آ گیا، سانپ آ گیا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے کیا؟ صبح سے شام تک 50 مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، اور پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط۔ پھر کہتے ہیں یار برکتیں نہیں ہو رہی۔ حرکتیں تو دیکھو کیسی ہیں ہماری، حرکتیں دیکھو کیسی ہیں۔ اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ آج کے بعد جھوٹ تو نہیں بولو گے، کسی کی غیبت تو نہیں کرو گے، نمازوں کی پابندی کرو گے، برائیوں سے بچو گے، کسی کا دل تو نہیں دکھاؤ گے، کسی کو تکلیف تو نہیں دو گے، اپنے آپ سے ہر ایک کی مدد کرنے کی امید کرو گے، ماں باپ کی عزت کرو گے۔ بولے انشاءاللہ زندگی رہی تو ہماری آپ کی پھر ملاقات، سمجھ رہے؟ اور وقت پہ بٹھائیو تاکہ تقریر ہونے لگے۔ تم نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا، اس کے باوجود بھی آپ نے اتنا سنا، اللہ کا شکر ہے، احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی، مگر ان باتوں پہ عمل کرنا۔
سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ یاد رکھنا، جلد سے کبھی بھی کرو تو مزہ لینے کے لیے نہیں، ورنہ ہر جگہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، ہماری مطلب مسلمانوں کی، ہم لوگ خسارے میں چلتے چلے جا رہے ہیں، اچھی چیزوں میں بھی ہم نے غلط چیزیں ملا دی، اچھی چیزوں میں ہم نے برائیاں ملا دی، جس کی وجہ سے ہم پستی میں جا رہے ہیں۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ آپ کی بستی میں برکتیں عطا فرمائے، مولا ہماری اس بستی پر تو اپنا کرم فرما، رحم فرما، سب کے گھروں میں برکتیں اور خوشحالیاں عطا فرما۔